خوشاب سے محمد احمد پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ سے کسی کو قرض دیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے ایک اور بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر رمضان میں تمام بینکس زکوٰۃ فنڈ کاٹ لیتے ہیں، کیا اس کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مسولہ کے اندر مسئلہ زکوٰۃ پوچھا گیا۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، ایک اس کا معنی بڑھنا بھی ہوتا ہے، بڑھانا بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے تو یقیناً اس کا مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ مخصوص مال کا مخصوص افراد کو عبادت کی نیت سے، یعنی ہر کام کے اندر، دین اسلام کے ہر مسئلہ کے اندر، ہر عمل کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ مخصوص مال کا مخصوص افراد کو مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کو فی الفور ادا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اگر آپ تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جس طرح نماز ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے۔ یاد رکھیں ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں کہ آپ جہاں بھی پڑھیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا بھی اعلان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو فی الفور اس کو ادا کیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو جس طرح نماز لیٹ پڑھنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی گناہ کا سبب ہے، اس پر توبہ کرنا لازم ہوگا۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کسی کو قرض دے دیا تو وہ اسی طرح ہے کہ آپ کو اس زکوٰۃ کے پیسوں میں دوبارہ پیسے رکھنا لازم ہوگا۔ وہ آپ کے ذمہ قرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کیا تھا، وہ آپ نے کسی بندے کو دیا۔ بہرحال اگر اس میں سے کسی کو پیسے دیے تو وہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ رہی بات یہ کہ بینک کے زکوٰۃ کاٹنے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، یاد رکھیں کہ یا تو آپ خود زکوٰۃ ادا کریں، کسی کو مالک بنائیں اس مال کا جو آپ نے زکوٰۃ کی مد میں نکالا ہے، یا پھر آپ کا وکیل، آپ کسی کو وکیل بنائیں اور وہ وکیل آپ کی طرف سے زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اگر ان صورتوں کے علاوہ کوئی طریقہ آپ نے اختیار کیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گی۔ اگر تو بینک کے اندر کوئی ایسا، لیکن ہمارے جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن پہنچی ہے اس کے مطابق بینک کے اندر کوئی ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ کوئی وکیل بنے اور پھر وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ حقداروں تک پہنچائے۔ اگر آپ کو اس کے حوالے سے تشفی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے وکیل بن کے کوئی زکوٰۃ کو صحیح طرح ادا کر رہا ہے، فابہا نہیں تو آپ کو زکوٰۃ دوبارہ سے ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح باقی معاملات کے اندر ہم خود معاملات کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں عبادات کے اندر اور بالخصوص زکوٰۃ کے اندر خود اپنی طرف سے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ وکیل کا کیا بھروسہ کہ اس نے حقدار تک پہنچائی ہے یا نہیں، تو اس لیے آپ اگر بینک کی طرف سے زکوٰۃ کاٹ لی گئی تو ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دوبارہ سے ادا کرنا ہوگی۔ اور یہ بات بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ آپ کی جب رضا شامل نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کب پیسے کٹے، کس کو ادا کیے گئے، تو آپ کی رضا بھی بہرحال اس میں شامل ہونی چاہیے۔ آپ کی رضا کے بنا، یعنی آپ کی مرضی کے بنا اگر ایسا معاملہ کیا گیا تو آپ کو دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔